پینڈورا باکس ہے یہ کتنا ہنگامہ برپا کرے گا؟ ایسا ویسا پینڈورا باکس ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے. لوگ بڑے چالاک بنتے ہیں، ہر آدمی آلموسٹ اپنا ایک امیج تراشتا ہے. دراصل اس کا جو امیج ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. کچھ چھپے ہوتے ہیں، جیسے اگر یہ درست ہے علامہ وقار مسعود کا تو یہ تعجب خیز ہے، باقی تو اس میں کوئی نام ایسا نہیں جس پہ تعجب ہو. بھائی یہ سارے لوگ اسی کام پہ لگے ہو، یا اقتدار کی بھوک ہے، یہ ازل سے ہے. جناب جنید نے کہا تھا ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ابد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا. تو انسان بنیادی طور پر سیلفش ہے، سروائیول کے انسٹنکٹ ہے، بھوک ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ بھوک کا خوف گمراہ کرتا آدمی کو اور فواحش گمراہ کرتے ہیں. تو پیسے کی کشش ہمیشہ رہی ہے اور اقتدار کی کشش ہمیشہ رہی ہے. لیکن ایک بات ہے، سوال یہ ہے نام آ گئے مگر ہم کسی پہ ججمنٹ نہیں دے سکتے جب تک اس کا موقف معلوم نہ ہو جائے. صحیح. مثلاً شوکت ترین کہتے ہیں کہ میں کمپنیاں بنائیں اسٹیٹ بینک کی اجازت سے. اب اس کا جائزہ لینا پڑے گا نا. اور کاروبار کیا نہیں. علیم خان کا یہ موقف ہے، صحیح ہے غلط ہے دوسری بات ہے. یہ جائے گا فائنلی. شام کو ایک بہت ممتاز سیاسی لیڈر مجھ سے پوچھ رہے تھے اصل سوال یہ ہے عدالت میں جائے گا یہ نہیں. میں خاموشی سے سنتا رہا کہ بھئی جائے گا کیسے نہیں، اور میڈیا ایک طوفان کھڑا کر دے گا. دیکھیے انسانوں کے اپنے منصوبے ہیں، قدرت کے اپنے منصوبے ہیں، اور منصوبے کس کے پورے ہوتے ہیں؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ انسانوں کو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ یہ جو پارسا بنے پھرتے ہیں یہ شام سے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے تھے. یہ وہ عمران خان بے نقاب ہو گیا، عمران خان بے نقاب ہو گیا. بھائی اگر عمران خان ہو جائے گا بے نقاب تو ہم بھی کہیں گے ہو گیا. تو اب نکلا کون؟ علی ڈار، اسحاق ڈار. تو کس کے منہ بچے ہیں یہ؟ لیکن ایک چیز ہارون صاحب اس میں ایک اخلاقی پہلو ہے جس کا ابھی شاہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ اپنی دولت کو یا پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، آپ باہر لے جا کر رکھنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنے کے لیے آپ اپنی ویلتھ کو وہاں پر یا ٹیکس بچانا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کا اخلاقی پہلو زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صرف قانونی پہلو کو ہم دیکھیں اور ہم ریلیکسیشن دیں؟ ہمیشہ اخلاقی پہلو زیادہ اہم ہوتا ہے. دیکھیے دولت کمانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جناب عثمان غنی کا غلہ جو ہے وہ 70-80 اونٹوں پہ لدا ہوا آتا تھا. ٹھیک، پیسے کمانا کہاں جرم ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی دنیا میں کاروبار ہوگا تو ملازمتیں پیدا ہوں گی نا، انڈسٹری ہوگی. جناب امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزنس مین تھے ریشمی کپڑے کے. مسئلہ یہ اخلاقی پہلو ہے نا کہ کیا آپ صرف پیسے کما رہے ہیں جائز طریقے سے؟ میں پاکستان میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ مجھے نام لینا چاہیے جو اچھے بھلے مانس لوگ ہیں. نجیب ہارون ہے پی ٹی آئی کے. نہ صرف وہ سرکاری کام نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ خوشحال آدمی ہوں تو میں تنخواہ بھی نہیں لوں گا، گاڑی بھی نہیں لوں گا، کسی کمیٹی میں ہوں کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. بات یہ اخلاقی پہلو ہی ہے. پیسے کمانا تو کسی طرح کوئی جرم نہیں ہے، پیسے سے محبت جرم ہے. پھر وہ محبت اتنی ڈامینیٹ کر جاتی ہے کہ وہ آدمی کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے دولت سے محبت. تو یہ دیکھیے دو عوامل ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ بھٹو دور میں جو نیشنلائزیشن کی گئی، بلکہ 3-4 عوامل ہیں، 2 بڑے عوامل. نیشنلائزیشن کی گئی اس کے بعد اس وقت بہت پیسہ ملک سے باہر گیا غیر قانونی طور پہ. اس وقت تو ٹیررزم کا مسئلہ ہی نہیں تھا. میں نام لے سکتا ہوں لوگوں کے، لیکن میں اس لیے نہیں چاہتا کہ انڈیویجول کے نام لینے کا کیا فائدہ. پیسہ گیا ہے یہاں سے بزنس مین کا. اچھا پھر دوسرا پہلو یہ 91 میں ایک قانون آیا. مجھے حیرت ہے کہ کوئی میڈیا میں اس کا ذکر نہیں کرتا. کیا باہر پیسہ رکھ سکتے ہیں؟ باہر کیوں رکھ سکتے ہیں جی آپ پیسہ؟ بھائی آپ ایک ایسے ملک میں جہاں کسی کی جیب سے ڈالر کا ایک نوٹ نکل آیا تو وہ جیل چلا جاتا تھا. آپ ایک غریب ملک ہے اس کا پیسہ باہر، اور یہ فیشن ہے. گجرا والا کا کوئی انڈسٹریلسٹ ایسا نہیں ہے، شاید ہوں گے کچھ جن کا جو وہاں فلیٹ نہ خریدتے ہوں. میڈیا میں ایسے لوگ ہیں، ایک آدھ نہیں ہے، کئی ہیں جنہوں نے ناجائز پیسے ملا. میں ایک اینکر کو جانتا جنہوں نے 5 کروڑ روپے لیے تھے 2013 کی کمپین میں. اچھا اب سوال تو اصل میں اخلاقی ہے کہ کیا آپ کو جس آدمی کو
خدا کے سامنے جواب دے کا احساس نہیں ہے تو اس کو ملک کی کیا پرواہ ہے؟ ہارون صاحب ایک سوال آپ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ابھی تک پیناما کے بعد اب پینڈورا کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی حیثیت میں کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے جس سے وہ لنک کریں. کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے خسرو بختیار صاحب کا نام آیا ہے، ان کے بھائی کا نام آیا ہے، اس سے پہلے وقار مسعود صاحب کے بیٹے کی بات ہو رہی تھی، عبدالعلیم خان صاحب کا نام ہو رہا تھا اور بھی دیگر نام ہے. عمران خان صاحب کے موقف کو کتنی تقویت ملے گی، ان کو خود کتنی مضبوطی ملے گی کہ لیڈر کو درست ہونا چاہیے باقی نیچے آٹومیٹکلی سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ پی ٹی آئی کو کتنا مضبوط کرے گی؟ یہ کیا بات ہے؟ لیڈر کو درست ہونا چاہیے، نیچے جرائم پیشہ ہونے چاہیے، یہ ہے دلیل. خسرو بختیار کی وہ صفائی دیتے رہے، 100 ایکڑ زمین ہے، 3 شوگر ملے ہیں، مہینے میں 3 غیر ملکی دورے ہیں. سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے اس کو، اور اخبار میں تصویر چھاپنی چاہیے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کمال ہے. یعنی کرائم جو ہے، دیکھیے چوہا ایک نہر میں سوراخ کرتا ہے، پھر دوسرا چوہا کرتا ہے، پھر نہر ٹوٹ جاتی ہے. یہ ساری پارٹیاں اس میں ملوث ہیں، کاروباری لوگ ملوث ہیں، میڈیا کے لوگوں کے نام آئیں گے. میں نے آپ سے وقفے میں کہا انڈین ایکٹروں کے نام آئیں گے. دبئی آپ جائیں آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے شاندار محلات ہیں، میڈیا کے لوگوں کے بھی ہیں. ابھی تو سچن کا بھی نام آ گیا، کرکٹر. بات یہ ہے کہ 10% دنیا کی دولت آف شور کمپنیوں میں ہے. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے. اور جیسے بالکل صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ارشاد عرب صاحب نے کہ کس لیے یہ پیسے باہر کیوں رکھے جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے، میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں بھائی خسرو بختیار جو ہے، یہ ان کے خاندان کی تو اتنی زمین ہی نہیں ہے 3 شوگر ملے لگا سکیں، اور اس کے علاوہ بھی انویسٹمنٹ ہیں، اور مہینے میں 3 دورے غیر ملکی. اس زمانے میں پہلے اس حکومت میں شامل ہونے سے نہیں ان کو اس کا تو نہیں، اس کا تو نہیں خان صاحب فرماتے ہیں، اس کے بھائی کا ہے. بھائی جو آدمی آپ کی پارٹی میں ہے، محاسبہ گھر سے شروع ہوتا ہے. اس میں قول رسول کیا ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ناروا بات بھی ان کی زبان سے نکل جائے، کہ وہ اگر کریں تو تشبیہ تو اسی لیے دی جاتی ہے نا کہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. اس کا ہاتھ کاٹ دوں. اس کو، خاتون کا نام فاطمہ تھا جس پہ الزام آیا تھا. ایک آدمی تھا اس کے بارے میں کئی لوگوں نے کہا حضرت عمر سے، کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہوگے جن کو ضرورت ہوئی ہوگی کہ یہ بڑا نیک نیت آدمی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، کوتاہی ہو گئی یہ وہ، اور اس کو معاف فرما دیں. انہوں نے کہا جو نیتوں کا حال جانتے تھے نا وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اس میں نہ صرف قانون سازی کریں، پرسوں کیبنٹ کا اجلاس ہے، پتہ چل جائے گا. نہ صرف قانون سازی کرنی ہوگی، اس مسئلے کا مجموعی جائزہ لینا ہوگا. یہ 91 کا قانون کیوں نہیں ہٹاتے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج کے زمانے میں پیسے باہر بھیجنا کوئی کام ہے؟ 5 منٹ میں پیسے بھیجتا ہوں. میری صاحبزادی رہتی ہے وہاں پہ برطانیہ میں، 5 منٹ میں پیسے بھیجتا ہوں. بھئی یہ کوئی کام ہے؟ کئی دفعہ میں ٹیلی فون کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ اسے ٹرانسفر کر دیں. اپنا قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سازی نہیں، صرف یہ مجموعی ایک دیکھیں عدالتوں کو حکم دینا چاہیے اگر وہ مناسب سمجھیں. ہمیں عدالتوں سے یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ بھائی پارلیمنٹ اس میں قانون سازی کرے. مشکل اور ہے